بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد ناظرین، آپ کے سامنے یہ تین الگ الگ قواعد سے متعلق جملے ہیں۔ ان جملوں کی ترکیب ہم کرتے ہیں آج۔ نصرت فعل اور یہ تو فاعل، یہ ہے غلامی، یہ مضاف ہے، یہ کیونکہ جب تثنیہ کی اضافت ہوتی ہے تو نون گر جاتا ہے۔ اصل میں یہ غلامینی تھا، اور غلامینی اس لیے تھا کیونکہ یہ مفعول بن رہا ہے نصرتو کا۔ یہ مضاف، امرأہ مضاف الیہ، مضاف، اور خالد یہ مضاف الیہ ہے، یہ مضاف الیہ۔ پھر یہ دونوں مل کر کے یہ مضاف غلامے کا مضاف الیہ ہو گیا، مضاف الیہ۔ پھر یہ دونوں مل کر کے نصرتو کا مفعول بھی ہو جائے گا۔ ایک ترکیب تو یہ ہو گئی۔ دوسری ترکیب ہے یہ ما جاءنی القوم الا رجلا، یہ کلام غیر موجب ہے۔ یہ ایسا جملہ جس میں حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو اس کو کلام غیر موجب کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حرف نفی ہے، ما جاء فعل، القوم یہ مستثنی منہ ہے، مستثنی منہ، الا حرف استثناء، رجلا مستثنی۔ دیکھیں، جب کلام غیر موجب ہو، یعنی یہ کہ حرف نفی ہو یا حرف استفہام ہو، مستثنی منہ مذکور ہو، مستثنی منہ مذکور ہو، اولاً یہ سمجھ لیں کہ یہ مستثنی متصل ہے۔ کیونکہ رجل القوم کی جنس سے ہے، اس کو مستثنی متصل کہتے ہیں۔ اگر رجل قوم کی جنس سے نہ ہوتا، یعنی الگ جنس ہوتا، جیسے کہ حمار ہوتا، کتا ہوتا، بلی ہوتی یہاں پر، تو یہ کلام یہ مستثنی منقطع ہوتا۔ تو یہ کلام غیر موجب ہے، مستثنی منہ مذکور ہے، تو ایسے موقع پر رجل کو دو اعراب دیا جا سکتا ہے۔ ایک اعراب تو بدل مانتے ہوئے جو اعراب مستثنی کا جو اعراب ہوگا، یہاں پر مستثنی منہ پر یہاں پر پیش ہے، اس لیے رجلن بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، اس کو آپ رجلن بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر یہاں پر القوم ہوتا تو یہاں پر رجلن ہوتا، یہاں پر القومی ہوتا تو یہاں پر رجلن ہوتا، بدل مانتے ہوئے۔ دوسری شکل یہ ہے کہ مستثنی مانتے ہوئے زبر دیا جائے گا، جیسے رجلن۔ تو اگر کلام غیر موجب ہو، یہ کلام غیر موجب ہے، حرف نفی حرف استفہام ہے، اور مستثنی منہ مذکور ہو اور مستثنی متصل ہو، تو ایسی صورت میں مستثنی کو دو اعراب دیا جا سکتا ہے۔ ایک تو کہ مستثنی منہ سے بدل مانتے ہوئے جو اعراب اس پر ہوگا وہی اعراب اس پر ہوگا، اور دوسرا اعراب ہوگا مستثنی مانتے ہوئے۔ تیسری ترکیب لا حرف لا نفی جنس ہے، یہ لا نفی جنس، اور الہ جو ہے یہ لا نفی جنس کا اسم ہو گیا، ٹھیک ہے۔ یہاں پر الا بمعنی غیر ہے، الا بمعنی غیر۔ کبھی کبھی جیسا کہ یہاں الا حرف استثناء ہے، مگر یہاں پر الا غیر کے معنی میں ہے، الا غیر کے معنی میں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے غیر الا کے معنی میں ہوتا ہے، اور کبھی الا غیر کے معنی میں ہوتا ہے۔ یعنی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ الا صفت کے معنی پر دلالت کرتا ہے، اور کبھی غیر استثناء کے معنی پر دلالت کرتا ہے۔ یہ ہدایت النحو میں اور شرح قطع الندام اس کی وضاحت ہے۔ تو یہاں پر الا جو ہے وہ غیر کے معنی پر، یعنی یہ کہ صفت کے معنی پر دلالت کر رہا ہے، یہ صفت ہے۔ یہ اصل میں جملہ ہے لا الہ غیر اللہ، لا الہ غیر اللہ، یہ مضاف ہو جائے گا۔ تو یہاں پر اصل میں لا الہ غیر اللہ، اگر یہاں پر الا ہے تو الا اللہ پڑھتے ہیں، یہ الا اللہ پڑھا گیا۔ کیوں الا اللہ پڑھا گیا؟ کیونکہ اگر یہاں پر غیر ہوتا تو یہ پیش غیر پر ہوتا۔ تو یہ مضاف الیہ سے ملنے کے بعد یہ یا تو یہ اس کی جو ہے
اس کو آپ موصوف بنا دیں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا موصوف کیسے بنائیے، کیونکہ یہ محلن مرفوع ہے، یہ محلن کیا ہے، یہ مرفوع ہے، اور یہ محلن بھی مرفوع ہے، بلکہ یہ لفظاً ہی مرفوع ہے، لا الہ الا اللہ۔ تو یہ موصوف، یہ صفت، اور اس کو یوں بھی بنا سکتے ہیں لا الہ کہ لا نفی جنس کا یہ اسم ہے، اور یہ غیر اللہ ہی یہ مضاف الیہ سے ملنے کے بعد جو ہے یہ جو ہے لا کی خبر ہے۔ یہ اگر دونوں ترکیبوں میں سے جو بھی ترکیب آپ کو سمجھ میں آوے، یا اگر میری ترکیب سے آپ کو اعتراض ہو، یا یہ کہ آپ کے سمجھ میں کوئی دوسری ترکیب آتی ہو، تو وہ آپ ہمیں بتائیں اس سلسلے میں خاص طور سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔